اور صحابہ کرام کی بے عزتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا یہ کام، 2 سال حاکم رہے، حکمران ہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حکمران ہے، 10 سال سے زیادہ حاکم رہے۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منوایا؟ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور تم سمجھتے ہو یہ اچھا کام ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو یہ چیز یہ پتہ نہیں چلا کہ اچھا کام ہے، یا پتہ چلا انہوں نے کیا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی زیادہ، تمہاری محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کی بے عزتی ہے اس کے اندر۔ ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری جلسہ ہوتا ہے، علماء اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی آج بخاری شریف ختم ہے، کہنے بخاری کس کے زمانے میں بنی؟ حضور کے زمانے میں نہیں ہے، ابو صدیق کے زمانے میں نہیں ہے، عمر فاروق کے زمانے میں نہیں ہے، عثمان غنی کے زمانے میں نہیں ہے، حضرت علی کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہے۔ حضور سے زمانہ مبارکہ سے 250 سال بعد امام بخاری بنایا، اس کو کیا کرو گے؟ تمہارا تو عقیدہ یہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ وہ بدعت ہے، تو بخاری شریف خود بدعت بن جاتی ہے، پھر اس کو بدعت سے کیسے صاف کرو گے؟ اس لیے آپ کو میں نے پیغام یہ دیا ہے کہ اصلی اہل سنت بنو۔ جو اہل سنت کا عقیدہ تم نے 1400 سال سے سنا ہے اور پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اسی سنت پہ قائم رہو۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہم بدعت کو لعنت کرتے ہیں، ہم بدعتی کو بھی لعنت کرتے ہیں۔ بدعت بڑی خبیث چیز ہے، لیکن کیا فاروق اعظم جو تراویح کی جماعت شروع کروایا آپ نے، حضرت ابی بن کعب سے فرمایا آج تراویح پڑھاؤ، جماعت مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ فاروق اعظم نے حکم دیا حضرت ابی کو، اس نے جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلا دن تھا جب تراویح کی جماعت ہوئی، تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعمت البدعۃ الحسنۃ ھذہ، بڑی اچھی بدعت میں نے شروع کی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں نعمت البدعۃ الحسنۃ ھذہ، بڑی اچھی بدعت میں نے شروع کروائی۔ یہ وہ بدعت ہے جو فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھی بدعت۔ ہمارے عقیدے میں کوئی بدعت نہیں ہے، اگر ہے تو فاروق اعظم والی بدعت۔ لیکن ایک بدعت ہے سیئہ، گندی بدعت جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اسلاف کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ ورنہ ہمارے دین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ ارے بھائی صاحب، حضور کے زمانے میں اگر کوئی چیز نہ ہو کیا وہ ناجائز؟ تراویح کی جماعت حضور کے زمانے میں نہیں، فاروق اعظم کے زمانے میں، کیا کہو گے اس کو؟ یہ بھی ہم جمعے میں 2 اذان پڑھتے ہیں، ایک اذان 1 بجے پڑھتے ہیں، ابھی ایک اذان خطبے کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے زمانے میں 1 اذان تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 1 اذان تھی خطبے والی، فاروق اعظم کے زمانے تک بھی 1 اذان تھی خطبے والی، اور عثمان غنی نے دوسری اذان شروع کروا دی 1 بجے والی۔ تو کیا کسی عالم نے آج تک کہہ دیا یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو؟ عثمان غنی نے کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے ذرا، جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ گناہ ہے۔ بھائی صاحب قرآن شریف حضور کے زمانے میں اس شکل میں نہیں تھا۔ کس شکل میں تھا؟ اس شکل میں تھا کہ اس میں نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ شد، نہ مد، نہ نقطہ، نہ چک، کچھ بھی نہیں۔ وہ قرآن ہم لاتے ہیں، پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ پڑھ کے ذرا یہ قرآن پڑھو، حضور کے زمانے کا قرآن یہ ہے۔ کوئی پڑھ سکے؟ 100 سال بعد حجاج بن یوسف ظالم سے اللہ نے کام لیا۔ حجاج بن یوسف ظالم سے اللہ نے کام لیا، اس نے کہا میں نے ظلم بڑا کیا۔ علماء سے پوچھا میں کیسی نیکی کروں جو خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام دین کے اندر بہت اہم رہ گیا ہے، کسی نے آج تک نہیں سوچا اس پر۔ قرآن مجید سیدھا سادہ ہے، معرہ ہے، خالی ہے، اس میں نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ کبھی کبھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں نا، میلاد شریف کے مہینے میں حضور کے خطوط مبارکہ کا عکس آتا ہے جنگ اخبار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط آپ نے لکھے بادشاہوں کو اس زمانے کے، ان خطوں کا عکس آتا ہے جنگ اخبار میں، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں ان خطوں کو، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، وہی عربی تھی۔ قرآن بھی ایسا ہی تھا۔ حجاج بن یوسف ظالم، اس نے جناب قاریوں کو، حافظوں کو، علماء کو جمع کیسے بنائے؟ زبر زیر لگاؤ، وہ مسکین نہیں جانیں گے، عجمی ہے، وہ کیا جانیں گے عربی پڑھنا؟ مسکین سے اللہ نے کام دیا، تھا ظالم، خدا نے اس سے کام لے لیا۔
تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں چیز نہ ہو وہ بدعت ہے اور حرام ہے، بولو یہ قرآن حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اس کو کیا کرو گے؟ اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ 100 سال بعد میں ہوا ہے قرآن مجید کی یہ ترتیب زبر و زیر والی۔ پتہ چلا کہ دین کے اندر آپ یہ بالکل بات نہ کہیں کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ آپ کو سینکڑوں چیز ہم دکھائیں گے جو حضور کے زمانے کی نہیں ہے، تم اس کو صاف نہیں کر سکتے۔